اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو ایک سول سپریمیسی کا بیانیہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ لڑائی مول لی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، اور یہ کہ کبھی شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن پائیں گے۔ اور دوسرا اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سینیٹر انوار اللہ کاکا خیل صاحب جو ہے وہ کس کے امیدوار تھے۔ تو یہ جو میں نے غالب کا شعر جو آپ نے دیکھا تھمبنیل پہ کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، خلد جنت کو کہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر بھی بڑا زبردست ہے، وہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ شعر دونوں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے لیے بالعموم اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں، جنہوں نے کوشش کی کہ ایک سال میں اور وزیر اعظم رہ جاؤں۔ تو جو میڈیا میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں نہ کر دی گئی۔ پھر انہوں نے کوشش کی، اور خاص کر نون لیگ والوں نے، کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے ہٹ مین جو ہیں وہ اکنامک ہٹ مین جو ہیں وہ ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہوئے، ان کو بھی نہیں گھاس ڈالی گئی۔ پھر شاہد خاقان عباسی، اور آخر میں جو ہوا یہ ان کے ساتھ کہ انہوں نے کہا جی جو جان چھڑائی وہ کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ 30 سال جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے انہوں نے فٹ بال بنائے رکھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا بالکل تارا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چونکہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آئی اسٹیبلشمنٹ کی جو اس کو آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اگر ضرورت پڑی تو شہباز شریف صاحب کو میرا حال ہے اب بھی ان کی خدمات حاضر ہوں گی، اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوں گی جو انہیں پرچی میں جیسے بھی کہا جائے گا وہ ویسے ہی کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے ساتھ یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا تھا وہ تو سو ہوا، بیچ میں اور بھی بہت ساری جماعتیں رگڑی گئی ہیں پی ڈی ایم کی، جن میں جو پیپلز پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے آیا ان کی بھی کوئی ڈسمنٹلنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ نون لیگ واقعی جو ہے ایک بڑی مشکل کا شکار ہو گئی ہے، اور نون لیگ کو ایک یہ بھی جو ہے پتہ نہیں ان کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اکنامک ریوائول ہو جائے گی، اور انہوں نے جان بوجھ کے پی ڈی ایم نے یا انہوں نے جو ہے وہ یہ ماحول پیدا کیا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، جو کہ اب یقیناً نظر آ رہے ہیں ڈیلے ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری پوائنٹ کی طرف کہ انوار اللہ کاکا خیل صاحب کس کے امیدوار ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس کے بھی امیدوار ہیں کم از کم چھوٹے صوبے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، اور ایک ڈیپرائیوڈ اور جو ہے وہاں محرومیوں کا جو ہے بہت چرچا ہے، اور جو ہیں بھی تو وہاں سے ہیں جو بھی ہیں، اور جس نے بھی آنا تھا وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی آنا تھا، تو وہ تو فی الحال تو ٹھیک ہی ہیں۔ یہ بھی لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوں گے، اس میں بھی ان کا کوئی وہ جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوگا۔ لیکن نام ان کا کیسے آیا؟ بے شمار جو ہے میڈیا مینز ہیں، جیسے صابر شاکر ہیں، رؤف کلاسرا ہیں، اور بھی جتنے یوٹیوبر ہو، یہ ان کے سب کا یہ تقریباً کنسنسس ہے کہ ان میں ان کے نام کا نہ تو پتہ تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، نہ پتہ تھا شہباز شریف صاحب کو۔ تو پہلی جو انہوں نے لسٹیں ایکسچینج کی تھی ان میں بھی نام نہیں تھا، تو جب دوسرے دن آئے تو انہیں جو ہے آ کے تو جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں نے مجھے پوچھا انہوں نے کہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ کون ہے، تو میں نے کہا جی میرے پہ انوار اللہ کاکا خیل صاحب ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بھی شاید پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یہ سٹوری بے شمار لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایکسکلوسیو سٹوری ایک کی ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی کہ اس کا ریفرنس نہ دیا جائے۔ وہ ہے ایک اسد طور ایک صحافی انسینسرڈ، وہ پروگرام کرتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ ان ڈیپتھ ان کی جو ہے وہ اسٹڈی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا کہا، انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں، اور انہوں نے پورا یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جنرل باجوہ نے کاکڑ صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ تیاری کریں، آپ کو ایک ایلیویٹڈ پوسٹ پہ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اور پھر بعد میں جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا بھی انہوں نے کلیم کیا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے بھی کہا تھا، اور وہ اسد طور کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کہیں سے یہ جو ہے اس کی بھنک تو پڑ گئی تھی لیکن کنفرم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سٹوری نہیں کی تھی، لیکن یہ وہ کہتے پھر رہے تھے، ان کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بننے جا رہے ہیں۔ تو انوار اللہ کاکا خیل جو ہیں وہ
اب تو ویسے کہتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے اپوزیشن اور ان کے اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے شہباز شریف صاحب کے جو ہے نامنی ہیں، لیکن ہیں ایسے نہیں ہیں. لیکن ہم جو ہے یہ مان لیتے ہیں کہ چلے چونکہ اعلان انہوں نے کیا ہے، ہمیں مان لینا چاہیے. وہ بقول جو داغ دلوی کے کہ خاطر سے لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. تو ایک تو ان کا امیدوار نہیں رکھا گیا، دوسرا اوپر سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا. شہباز شریف صاحب کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے راجہ ریاض صاحب کو بھی. راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو بے شمار لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کسی بائی ہک اور بائی کروک ان کے ساتھ یہ ڈیل ہے کہ ان کو اگلی جو اسمبلی ہے اس میں لایا جائے گا اگر الیکشن ہوئے. دوسری سائڈ پہ جو ہے بے شمار ایک جو پوری ایک لابی ہے جو ہمیشہ جو رہے ہیں پرو ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، اور صحافی ہوں جیسے کامران خان ہیں یا یہ عارف حبیب، عقیل کریم ڈیڈی ہوئے، یہ عبدالرزاق داؤد، اور اس طرح کے لوگ جو ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ بلکہ وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ یہ 4-5 سال الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل قطعا نہیں ہونا چاہیے، اور ان سب کو جو ہے ڈمپ کر دیں جتنے بھی لیڈرشپ ہے. اور اس میں جو ہے یہ سرمایہ دار اور اس طرح کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے طور پہ سبسڈیز کی مد میں، قرضوں کی مد میں، قرضوں کی معافی کی مد میں، پروجیکٹ کی مد میں وہ جو ہے اپنے جیسے ضیاء الحق مشرف کے دور میں ہوا تو وہ اپنے ہاتھ رنگتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک یہ بھی لابنگ ہو رہی ہے. تو یہ 2 پوائنٹ تھے، ان کی کلیئرٹی جو ہے جس حد تک ہو سکی وہ ہم نے کی ہے، اور یہیں اس کو جو ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.